اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوشل میڈیا پر بڑا ہی ایک فتنہ چل رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں ایسے لوگوں کو۔ میں تو بس ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت، صحابہ، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی کیا؟ محبت، اخلاق۔ اور مومن وہ جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہو۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی بدخوئیاں کرتے پھرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ دین کا پرچار کر رہے ہیں، جی ہم کتابوں سے بات کرتے ہیں، سب یہ لوگ اپنا نفس کے پجاری ہیں اور یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے کہہ لو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہم کو بچاؤ۔ یہ طاغوت ہے جس کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پر رولا چل رہا ہے۔ طاغوت کہتی ہیں ہر وہ فتنہ کہ جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہو۔ جانا سچائی کی طرف چاہیے، لیکن یہ حق جان کر بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو تابع کرنے کا قرآن نے حکم عطا فرمایا طاغوت کا۔ تو یہ وہ آج کے دور میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ ہیں کہ جو اولیاء اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور طاغوت کا کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی دل میں یہ پتہ ہے اولیاء پر حق ہیں، لیکن کیا صرف کیا ہے؟ وہ اپنا کام چلانے کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے، اپنا مقصد چلانے کے لیے، اپنا چینل چلانے کے لیے، ایجنسیوں سے پیسے کھانے کے لیے، لوگوں سے بلے بلے کروانے کے لیے، یہ لوگ صرف اولیاء اللہ کی بدخوئیاں، بے ادبیاں اور گستاخیاں کر کے صرف اپنا یہ کام چلا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ طاغوت ہیں جو جن کو پتہ بھی ہے اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور اولیاء خدا دنیا میں آئے جن کے ذریعے سے آج اسلام ہم تک پہنچا۔ یہ تو ساری تاریخ پڑھ لے، تاریخ بر صغیر، پاک و ہند تاریخ، جو بھی تاریخ اسلام پڑھ لیں، یہ اسلام ہم تک آیا ہی اولیاء اللہ کے ذریعے ہے۔ اور یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ جتنے بھی نالج، یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ سب صوفیہ کرام پاکستان بر صغیر، پاک و ہند میں لے کر آئے ہیں۔ اور آج جو طاغوت کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، آج جو سوشل میڈیا پر یہ فتنہ اٹھائے، اولیاء اللہ کے خلاف بہتان، الزام تراشی، ان کی کرامات کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ دنیا میں بھی یہ ان لوگوں کو سزا ملنی اور آخرت میں بھی ملنی ہے۔ یہ بلا کیوں ملنی ہے؟ اولیاء اللہ کو حدیثوں میں، امام مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے اولیاء بامثل ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال دی۔ حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ اولیاء اللہ کے حق میں حدیث مبارک اتری ہے۔ یہ فقراء و صالحین کے بارے میں حضور کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہے۔ یہ اولیاء کے بارے میں اشارہ ہے، کیونکہ اولیاء وہ لوگ ہیں جو علم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و فقر و عشق اور ہر جہان کا علم عرفان رکھتے ہیں۔ یہ بے شک اولیاء اللہ کے بارے میں حدیث ہے۔ اور یہ حدیث عین الفقر کتاب میں حضرت سلطان بہو نے بھی ایک حدیث لکھی، وہ فرماتے ہیں حب الفقراء من اخلاق الانبیاء و بغض الفقراء من اخلاق الفرعون۔ حضور پاک نے فرمایا فقراء کی محبت نبیوں کی عادت ہے، نبیوں کی عادت تھی اپنی امت کے فقراء سے محبت کرتے تھے، اور فقراء کا بغض فرعون کی خصلت ہے۔ فقراء کے خلاف لڑنا، فقراء کے خلاف بولنا، فقراء کے خلاف الزام تراشیاں کرنا، یہ کس کی؟ فرعونوں کی خصلت ہے۔ آج بھی جو فرعون خصلت کا مالک ہوگا وہ بولے گا اولیاء اللہ کے خلاف۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی امام حسین کے خلاف بول رہا ہے، کوئی مولا علی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی غوث اعظم داتا علی حجویری بابا فرید کے خلاف مزاحیہ ویڈیو بنا کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے تو نبی نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے تو کسی غریب بندے کا بھی دل دکھانے سے منع کیا۔ ارے اسلام نام اسلام کا لیتے ہیں، سلامتی والا مذہب، اور کام یہ ہیں آج کے دور میں۔ پر وہ لوگ نا پسند بھی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں۔ وہ مثال ہے جتنا لچا اُنا اونچا۔ وہ جو لچ بولتا ہے، جو بدتمیز جتنا زیادہ ہے، اتنی قوم اس بندے کو پسند کرتی ہے۔ یار یہ بندہ بدتمیزی بڑی کرتا ہے، یہ اولیاء کے خلاف بڑا بولتا ہے، اس بندے کو لائک کرو، ہماری قوم کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اولیاء اللہ کی گستاخی سے بچے۔ کسی کی بھی گستاخی، ماں باپ کی ہو، بڑوں کی ہو، اولیاء کی ہو، صحابہ کی، اہل بیت، معاذ اللہ، کسی بھی ہستی کی بے ادبی بندے کو لے ڈوبے گی، بیڑا غرق کر دے گی۔ گستاخی سے بچیں۔
میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آخر پر کہا گیا، الزام لگایا گیا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں اجمیر شریف والے جی، انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے. مجھے آپ اہل سنت الجماعت میں سے جو اولیاء اللہ کے ماننے والے ایک بھی مسجد، مدرسہ یا آستانہ دکھا دیں جہاں پر چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہو. ایک بھی مسلمان دکھائیں مجھے. آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاتا ہوں. اب تک لے کر میرے بچوں سے، بڑوں سے، جتنے بھی مریدین ہیں، طالب ہیں، کبھی کسی نے مجھ سے سنا ہو چشتی رسول اللہ، کسی سے سنا ہو چشتی رسول اللہ کلمہ، کسی مسجد کے باہر لکھا ہو جی انہوں نے جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ پڑھایا جی معین الدین چشتی. بالکل غلط ہے. بالکل کسی جھوٹے بندے نے اس کتاب کے اندر جو ہشت بہشت کتاب کے اندر ڈال دیا. بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات ان کے ساتھ منسوب نہیں ہے. اور یہ جو چشت ہے نا، یہ ان کے علاقے کا نام تھا جس کی وجہ سے چشتی نسبت ہے. استغفر اللہ، اگر انہوں نے کلمہ پڑھانا ہوتا تو وہ معین نام لگاتے، نہ کہ چشتی نام لگاتے. تھوڑی سی اللہ نے عقل دیا تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے. جس بندے نے کلمہ پڑھانا اس نے اپنے علاقے کا نام بیچ لینا ہے. چشت علاقے کا نام تھا، یا انہوں نے اپنا نام معین لگانا تھا وہاں پر کلمے میں، تو انہوں نے معین نہیں لگوایا. یہ کسی ان پڑھ جاہل بندے نے لکھا کلمے میں یہ چشتی رسول اللہ، تو وہ آگے لکھ دیا. آگے وہ کتاب چھپنا شروع ہوگی جس کو بعد میں کسی نے بھی اس کا پرسان حال نہ تھا، اس کتاب کا کسی نے خبر نہ لی اس کتاب کی. بالکل غلط ہے. یہ تھوڑی سی عقل سے بھی کام لینا. میں نے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ بھی سمجھیں. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ کلمے میں اپنا نام لگاتے تو اپنا نام لکھتے. چشتی اس سلسلے کا نام نہ لکھتے، کسی علاقے کا نام چشتی کہہ کر نہ لکھتے. یہ بالکل ہی ایک کہہ لے جہلانہ بات ہے، بات ہی جہلانہ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ خاندان چشت میں چلے جائیں. مجھے کوئی بھی چشتی دکھا دیں جس کے دربار پر یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہو. مجھے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر پیا جو ان کے آگے سے خلیفہ ہیں، ان کے مرشد بابا فرید گنج شکر، ان کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کسی بھی درگاہ پر، آستانے پر یا ان کی مساجد پر دکھا دیں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بعد میں کوئی پڑھاتا نا، وہ پڑھی نہ جاتی. لیکن صرف ایک افسانہ بنا کر اس میں کسی نے ڈال دیا، اور جو لوگ فتنہ اٹھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو نکالا اور حضرت معین الدین چشتی پر الزام لگانا شروع کر دیا. یہ بات جان لے، کسی بھی ولی اللہ نے کبھی اپنا کلمہ نہیں پڑھایا. بالکل غلط بات ہے. کبھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا. سب یہی کلمہ پڑھتے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جس معین الدین چشتی کی آپ نے یہ بات تو پڑھ لی، ان لوگوں نے یہ بات نہ پڑھی کہ اسی معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ زندگی میں بندوں کو اسلام قبول کروایا. یہ روایتیں دو ہیں، 90 لاکھ یا 60 لاکھ یا 60,000. چلو جتنے بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اس ولی کامل نے کیا ان لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال نہ کیا؟ ہم لوگ ان کے اس مثبت پہلو کو نہیں دیکھتے، پوزیٹو پہلو کو نہیں دیکھا. اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی. بس یہ دیکھ لیا کہ جی یہ دیکھو جی ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، کسی بھی ولی اللہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ہمارے جتنے بیان ہیں وہ سن لیں. میرے مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری، میرے مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری، میرے مرشد حضرت سلطان باہو سروری قادری، ان کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، عرفان موجود ہے اور دیگر کتابیں PDF میں موجود ہیں. مجھ سے کتابیں لے لے. مجھے کوئی کتاب میں سے دکھا دے جہاں پر کسی پیر نے اپنا کلمہ لکھا ہو. کسی نے بھی نہیں لکھا. صرف کون؟ وہ جو دوغلا ٹولہ، دوسرا ٹولہ ہے جو نہیں مانتا اولیاء اللہ کو. وہ صرف ان کو بدنام کرنے کی ناکام اور گھٹیا سازشیں کر کے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کو تو فرق کوئی بھی نہیں پڑنا. اولیاء اللہ کا جھنڈا اللہ نے بلند کیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ان کے ماتھوں پر اللہ نے لکھ دیا ولیوں کے ہم نے آپ کو عزت عطا کر دی ہوئی ہے. اب کسی بھی گندے بندے کے کہنے پر ان کی عزت خراب نہیں ہو سکتی. تو یہ میری بات سن لیں، جان لیں. یہ
بالکل من گھڑت ہے، کسی بزرگ نے ولی نے اپنا کلمہ کبھی نہیں پڑھایا، بلکہ انہوں نے ایک ہی کلمے کا درس دیا جو آج تک یہ فقیر درس دے رہا ہے۔ وہ کیا درس ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے بعد مولا علی سے ولایت، پھر ولایت کا ہی سلسلہ پوری دنیا میں چلا، جو الحمدللہ آج اولیاء اللہ کے پاس اللہ کے کرم سے فضل سے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔